اب بات اصل پہ یہ ہے کہ جو نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اب بات یہ جاسمین الیکشن تو ہونے ہیں، ایک اتحادی ان کا چھوڑ گیا، دوسرا اتحادی جب یہ سوچے گا کہ ایک وہ اتحادی جس نے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، تو وہ لا محالہ وہ بھی سوچیں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جنرل الیکشن کی طرف جائے تاکہ ان کو ایک دوبارہ اپنا مینڈیٹ لینا چاہیے کہ یہ دوبارہ عوام میں جائیں اور اپنا مینڈیٹ لیں دوبارہ جا کے اور پوچھیں کہ واقعی انہوں نے جو حکومت کی ہے 3-3.5 سال وہ واقعی اس قابل تھی کہ انہوں نے عوام کے بنیادی مسائل جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو جواب پہلے ہی دے چکے نا سر. انہوں نے کہا آزاد جموں کشمیر میں ہماری جو فتح ہے وہ آپ کی شکست ہے, ختم ہو گئی بات. اچھا میں آپ کو جاسمین اس میں آپ ایک سیاسی ورکر ہونے میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون, میرا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور اس کو آپ اگر یہ سمجھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک کامیابی ہے. اس لیے ذرا سوچئے گا کہ پچھلے 63 سال سے وہاں پہ پاکستان مسلم کانفرنس تھی جو اپنی ایک سیاسی ایک اجارہ تھی یا سیاست کرتے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پاکستان مسلم لیگ نے کبھی وہاں ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑا تھا, اور ان کی یہاں تک کہ وہاں پہ تنظیم تک نہیں تھی. یہ تو پچھلے 1-2 ماہ کے عرصے میں جہاں میاں نواز شریف صاحب وہاں گئے اور انہوں نے جا کے پاکستان مسلم لیگ نون کا نعرہ دیا اور پھر ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا, اتنے قلیل عرصے میں اتنی دھونس دھاندلی کے بعد, مرکزی حکومت ہونے کے بعد, پرائم منسٹر کا وہاں پہ جا کے وہاں پہ بجٹ اناؤنس کرنے کے بعد ایک وفاقی, اچھا میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے میں حلفاً آپ کو یہ بات کہتا ہوں, حلفاً آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ کتنی سیٹیں لیں گے. میں نے کہا جو دیکھ رہا ہوں وہ میں خاصی ایک کامیابی دیکھ رہا ہوں, جو ایک مطلب ایک کارکن کی حیثیت سے جو میں جلسے جلوس دیکھتا ہوں, جو لوگوں کے جذبات دیکھتا ہوں, تو انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تم لوگوں کو ہم 5-6 سیٹیں دے دیں گے. ہم 5-6 سیٹیں دے دیں گے. اوکے, سو دیٹ مینز الیکشنز ہیو بین ریگڈ. ایک طرف بائیکاٹ, ایک طرف ریگڈ, ایک طرف کینسل. میں تو آپ کو ایک حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ حلفاً یہ بات کہہ رہے ہیں اور حیدر عباس رضوی صاحب بھی حلفاً یہ کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی بات نہیں کی, میں کسی پیپلز پارٹی کا وزیر تھا, کاف کا وزیر تھا, یہ پیپلز پارٹی کا. اوکے, سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب بہت سارے الزامات, کیا کہیں گے آپ؟ پہلے میں چاہوں گا میری بہن میں کنکلوڈ کر دوں, میں اب اس کو لب لباب لے آتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, جب میرے قائد نے اس معصوم پاکستانی اور افواج پاکستان کے بے گناہ قتل کا بدلہ لینے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ شروع کی تو پھر ایک سوچ بن گئی. اس سوچ کے اندر جو آتا گیا, اس میں اشفاق پرویز کیانی صاحب ہوں, اس میں پاشا صاحب ہوں, اس میں کور کمانڈرز ہوں, اس میں افواج پاکستان ہوں, اس میں گورنر رشید العباد ہوں, اس میں حیدر عباس رضوی ہوں, اس میں الطاف حسین ہو یا اسفندیار ولی, جو اس سوچ سے منسلک ہوا, میں سپاہی بن گیا اس کا. اب اس سوچ کے اندر بار بار جب نشانہ بنایا جائے گا, میں تو میرے قائد نے کہا ہے جی اپنی تقریر میں کھل کے کہ ہم اپنے اتحادیوں سے نہیں لڑیں گے, یہ وقت ہی نہیں لڑنے کا. تو میں کوئی کن ذہن تو نہیں ہوں کہ میرا قائد کیا چاہ رہا ہے, میں اس کے مشن کو فیل کرنے کے بجائے میری تو پوری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں کوئی روٹ کے جائے, میرا کام ہے میں جو میرے سے طاقت ہو میں اس کو مناؤں اور واپس لے کے آؤں, کیونکہ اس وقت میرے ملک کو ضرورت ہے, شہر کو ضرورت ہے, صوبے کو ضرورت ہے. بات اتنی سی ہے جو میں نے یہاں پہ لبو لب. دوسرا میں آپ کو گزارش کروں, جہاں 8 سیٹیں آپ جیتی وہاں کہتے ہیں جی فیئر الیکشن ہے, جہاں آپ 21 پہ آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. تو یہ تو پاکستان کا ایک ماحول ہے, کلچر ہے. آپ تو پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوئے وہاں فیصلہ ہوا, آزاد کشمیر میں وہ وہاں ہوا, گلگت بلتستان میں وہ وہاں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام شاید ہماری سوچ کو جان چکے ہیں کہ جب تک دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا پاکستان. اچھا میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں جی ایک دھماکہ کراچی میں ہوتا ہے, دنیا کہتی ہے پاکستان میں ہوتا ہے حکومت فیل ہو گئی, حکومت ناکام ہو گئی, حکومت کی گورننس خراب ہو گئی. اب 17 ایسے دھماکے ہیں 3 مہینے میں جو ہونے سے قبل ہم نے پکڑ لیے. کاش کوئی ہمیں یہ کہے رینجرز کامیاب ہو گئی, حکومت پاکستان کامیاب ہو گئی, یا افواج پاکستان کامیاب ہو گئی, یہ لبرل فورسز کامیاب ہو گئی جنہوں نے قبل اس وقت دھماکوں کو نشانہ بنا دیا. کہیں آپ ہم پہ اگر لان تان کرتے ہیں, کہیں تعریف بھی کرتے ہیں ہماری. ہم اگر لان تان کرتے تو ہم ایکول اپرچونٹی پلیٹ فارم نہ کہتے. دیکھیں سوال اٹھانا ہمارا حق ہے اور آپ کا جواب دینا کے لیے آپ کو پورا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دہشت گردی کا متحدہ قومی موومنٹ کا اس کولیشن سے الگ ہونے کا کیا جواز بنتا ہے. جو شیخ روحیل اصغر صاحب نے, ایک سیکنڈ یہ سننے پوائنٹ, جو شیخ روحیل اصغر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کاف کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو ان کی 2 سیٹیں کھو کر یا چھین کر آپ کو کیا مل جاتا, آپ تو ویسے ہی 19 سیٹیں جیت رہے تھے وہاں.
میری محترم بہن، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہاں سیٹس کے اوپر کیا تبادلہ خیال ہوا میرا تعلق نہیں، لیکن میں نے ایک نظریہ بتایا آپ کو. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ دہشت گردی کی اس لہر میں ایم کے الگ ہونے سے آپ کو کیا ہوگا. آپ یہ جو گفتگو کر رہی ہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر الطاف حسین صاحب نے کل کہا، سن لیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پارٹی نے ان کی پیٹھ میں خنجر کو، میں درست کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں کیا انہوں نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا؟ ایسا ہی کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیٹ ہم کس خوشی میں ان کو دے دیتے، کیا انہوں نے محترمہ کے قاتل پکڑ لیے؟ تنزیہ ایک بات انہوں نے کی نا کہ مطلب ایسا گفٹ ان کو دے دیتے. جی میری بات سنیں، میں نے یہی تو آپ سے کہا ہے کہ اگر کوئی قوتیں جو خلاف ہمارے کھڑی ہیں، اس لیے تو پمفلٹ دکھا رہا تھا، اور کیا وجہ تھی؟ ایسی صبح شام دھمکیاں آتی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں اچھا جاسمین جاتے جاتے دوسرے کے بعد ضرور پوچھ لینا، اس سے الگ ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں. تو ہم تو نہیں چاہیں گے نا الگ ہو. اب اگر جمہوریت میں سب سے بڑا اس وقت حکومت کے اندر حصہ ہمارا ہے تو ہم پہ یہ فرض بنتا ہے اگر کسی کے تحفظات ہیں اور کسی تحفظات کی وجہ سے کوئی اگر گفتگو کر گیا تو میں اس کی اچھائیوں کو دیکھوں نا. آپ اس کی اچھائیوں کو تو تب دیکھیں نا. یہ بیٹھے ہوئے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو پھر میں کہہ دوں کہ یہ حیدر عباس رضوی صاحب جھوٹ فرما رہے ہیں. جی یہ ڈیپیوٹی پارلیمانی لیڈر ہے ایک جماعت کے، اور یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آ کر آج پاکستان کی عوام کو غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی بلیک میل کیا گیا، ہمیں کہا گیا، ہم نے کہا ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، آپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ 2 سیٹوں کا معاملہ طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد الیکشن ملتوی کر دیے گئے. کیا مطلب اس سے میں کیا لوں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی قوتوں نے ان کو مجبور کیا الگ ہونے؟ کس نے مجبور کیا؟ آپ کو طالبان نے مجبور کر دیا الگ ہونے پر؟ دیکھیے میں ایک منٹ جی سنیں نا. آپ 1 منٹ 11 اور 11 سیکنڈ کا آپ نے سوال کیا. آپ چاہیں میں 10 سیکنڈ میں سمیٹ دوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ اتنا ہی مجھے بھی ٹائم دے دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 5 منٹ لے لیں سر، 5 منٹ لے لیں. آپ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا احترام کرنا ہے ہمیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ہر جگہ غلط ہیں میری بہن، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں. آج آئندہ جتنی بھی ہے مخلوط حکومتیں، اگر آپ جمہوریت کو دیکھ رہی ہو تو جو ماضی میں ایم کیو ایم پہ گفتگو کرتے تھے، اگر آج فائدہ اٹھا کے ان گفتگو کا خلیج کو وسیع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں پھر یہ ہم سے سیکھ لو یہ مفاہمت کیسے چلتی ہے. میں آپ کو تن من دھن کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، چاہے این پی ہو، ایم کیو ایم ہو، فنکشنل لیگ ہو. 3.5 سال کا کردار اگر ایک طرف رکھیں تو ان الفاظ کو اور ان کے تحفظات کو دور کرنا ہماری ذمہ داری، ہم کریں گے. بے شک کچھ بھی کہو، کوئی اس کو ہماری ہار سمجھ لے، پاکستان کے مفاد میں ہم اس کو جیت سمجھتے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایم کیو ایم نکل گئی، آپ کہتے ہیں جیت سمجھتے ہیں. وہ آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جیت سمجھتے ہیں. نہیں وہ فیصل کچھ اور آخر میں فیصل کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور میں خوش ہوں فیصل کی بات کو سن کے. فیصل چھوٹا بھائی ہے. کاش جو سوچ، دیکھو جاسمین مجھے کہیں ایسا لگتا ہے، اور جب فیصل نے اتنی آگے بات کی ہے تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہمارے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور فیصل جو آصف علی زرداری صاحب کے بڑا نزدیک ہے، ان کا پولیٹیکل سیکٹری بھی ہے، لگتا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، کہ بار بار جب ہم اپنے تحفظات کا اظہار کریں. آپ کو یاد ہوگا صدر پاکستان 2 ہفتے کراچی آ کر بیٹھے تھے جی، اور جو سندھ لیول کے اوپر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کے درمیان، اور جو نان فنکشنل ایشوز تھے جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے تھے کہ وہ ان کی افیکٹیوٹی اتنی نہیں ہے یا اس طرح وہ فنکشنل نہیں ہے، تو زرداری صاحب آ کر بیٹھے 2 ہفتے. ہی ٹرائیڈ از لیول بیسٹ کہ کوئی صورتحال بنے، مگر صورتحال بنتی دکھائی نہیں دی. تو کیا میں یہ مان لوں کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دی کو چیئرپرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ہز کیمپ اینڈ دا ریسٹ آف دا پیپلز پارٹی؟ کیونکہ جو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہوتا دکھائی دے نہیں رہا. فیصل سن رہے ہیں آپ کا کیا کہا؟ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں اس کا جواب دے دوں گا. پھر میں آپ سے گزارش کروں، دے دوں جواب میں؟ جی جی پلیز. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن نے پوری رپورٹ جاری کی ہے. ایک بہت بڑا خون خرابہ ہونا تھا ان 2 سیٹس کے اوپر جہاں باہم دست و گریباں صرف آپ تھے یا ہم تھے، تیسری جماعت تھی ہی نہیں. وہاں کسی اور جماعت کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے. الیکشن آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہونا تھا. کسی ایک طرف اگر دھماکہ ہو جاتا اور ایک طرف کا کیمپ اڑ جاتا، دوسرے طرف کا کیمپ رہ جاتا، کراچی جو پہلے ہی بارود پہ بیٹھا ہے، ہم اور آپ دست و گریباں ہو کے ہم آپس میں لڑ جاتے، ہم آپس میں ٹکرا جاتے. جو دنیا کی سازش ہے، یا آپ مرتے ہیں یا ہم مرتے ہیں یا این پی مرتی ہے، کسی تیسری طاقت کو آپ نے کبھی مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. لوگوں کا پہلے دن سے کام یہ ہے آپس میں لڑا کے ان کو تباہ و برباد کر دو اور پاکستان کی جمہوریت کو نیست و نابود کر دو، تاکہ یہاں پہ وہ طاقتیں آ سکے جو تلوار کی نوک پہ لوگوں کو زندگی گزروائیں. بس یہ 1 مہینہ پہلے جو یہ کہا گیا ہمیں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم ملتوی کر دیں گے، جس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ ملتوی کرتے ہیں اور اگر
آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو پھر ہم بائیکاٹ کریں گے بجٹ سیشن کا. تو اس وقت تو کہیں بھی پکچر پر کینوس پہ سیناریو میں کہیں دہشت گردی نہیں تھی. فیصل میرا ماننا یہ ہے. مجھے دیکھیں میں حیدر بھائی کی بات سے متفق ہوں, ہی ہوگی بات, کسی نے کی ہوگی بات, آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں کور کے اندر بے شمار باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن ایک ترتیب میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. جنا اسپتال کا ناکام ہوا, اس کے فوراً بعد وہ ایک اہل تشیع مسجد کے اندر دھماکہ ہونا تھا, وہ ناکام بنایا. تو یہ تیسری پوری ایک کڑی تھی جو ایک متواتر طریقے کے ساتھ ایک اس کو آپ اقلیتی اس کے اوپر بھی لا سکتے تھے اور اس کو سیاسی اس پہ بھی لا کے کراچی کو اصل میں خون کی وہاں پہ ہولی کھیلی جانی تھی, جس کو ناکام بنایا سیکیورٹی فورسز نے. ان سب کو سلام سیکیورٹی اداروں کو جنہوں نے یہ پہلے ناکام بنایا. آغا سراج الدرانی نے نیکسٹ ڈے اخبار میں یہ کیوں سٹیٹمنٹ دیا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پورے سندھ میں حالات سازگار ہیں. اگر ہم کشمیر کے ایک چھوٹے سے الیکشن کو, جس میں کراچی میں ایک نشست پر کل 4200 ووٹس ہیں اور ایک نشست پر پورے سندھ میں 21,000 ووٹس ہیں, پورے سندھ میں اگر ہم مینیج نہیں کر سکتے اور ہمیں دہشت گردی کے اتنے خطرات لاحق ہیں, اور سب سے بڑا دہشت گردی کا جو خدشہ ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں ہے, اور وہاں پر بھی جو صورتحال ہے, یا یہی دہشت گردی کشمیر میں یا یہی دہشت گردی لاہور میں تواتر کے ساتھ, جتنے پچھلے دنوں تو تواتر کے ساتھ بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں وہ لاہور میں شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا؟ بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایم کیو ایم اب اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ایم کیو ایم کو اس نظر اس نگاہ سے دیکھا جائے گا. ایم کیو ایم کے پاس بھی اب راستہ کوئی نہیں تھا. اب میں یاسمین ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں, فیضل رضا عابدی کے لیے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. یہ جو محبت کی چاشنی ہے اپنی افواج پاکستان کے لیے, اور جیسے سپریم کمانڈر ہیں ہمارے صدر صاحب, کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیجئے کہ سوات میں سپریم کمانڈر صاحب نے جا کے اپنی افواج پاکستان کو تھپکی دی ہو کہ جناب آپ نے بہت خدمات کی, آپ وزیرستان گئے ہوں, آپ نے وانا میں جا کے اپنی افواج پاکستان کو بڑی تھپکی دی, جناب آپ نے بہت کچھ کیا, آپ نے مہران بیس پہ جو کچھ ہوا آپ نے جا کے افواج پاکستان کو بڑا آپ نے اپریشیٹ کیا, جی آپ نے بچا لیا آپ نے سب کچھ. یہ ساری باتیں ہیں جن کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. باراک اوباما اس کا جواب سے واشنگٹن سے اٹھتا ہے, اس کا جواب فیصل اس کا جواب یہ ہے تو آپ کے پاس ہر چیز کا ہوگا. نہیں آپ جو مرضی عرض کریں, آپ پہلے سن لیں, آپ سن لیں, بات سن لیا کریں. آپ میں سب سے بڑی جو خرابی ہے نا فیصل, وہ یہ ہے کہ جواب تو ہر بات کا ہوگا. اس کا بڑا خوبصورت جواب بڑی خرابی ہے کہ جب میں آپ کی عمر میں پہنچوں گا تو میں اتنی ترتیب سے ٹائم ویسٹ کر لوں گا. جی مخفف سمجھ میں آ گیا, اوباما وہاں سے اٹھتا ہے, سر واشنگٹن سے آتا ہے, افغانستان میں آگے اپنی افواج کو آ کے تھپکی دیتا ہے, چاہے غلط دیتا ہے یا غلط دیتا ہے. ان کو چھوڑ دیں, ہمارا ان سے کیا لینا دینا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کولیشن پارٹنرز جدا ہو رہے ہیں, تلخیاں بڑھ رہی ہیں, کون سچ کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا. وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, بٹ جسٹ لاسٹ کمنٹ, کیا مفاہمت کامیاب ہو سکتی ہے اس وقت؟ مفاہمت تو ہے, حکومت نہیں ہے. کین یو گو بیک؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.